اللہ الرحمن الرحیم. ولا محدود، اللہ محدود نہیں ہے، یعنی اللہ حد و نہایت والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی حد اور نہایت نہیں ہے. جس طرح سے ہماری ایک حد اور نہایت ہے، ہماری حد یہاں بیٹھے یہیں تک ہے، ادھر نہیں ہے، یہیں تک ہے، ادھر نہیں ہے، یہیں تک ادھر نہیں ہے. تو ہماری ایک حد ہے، ہماری ایک نہایت ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ غیر متناہی ہے. ہم تو متناہی ہیں، ہم محدود ہیں کہ ہم اتنے ہی بھر میں گھرے ہوئے ہیں، اتنے ہی بھر میں ہم ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نہ محدود ہے، اللہ حد و نہایت والا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ سمٹ کر وہیں تک ہو اور باقی جگہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ اسی طرح اللہ ہر جگہ ہے. ولا محدود، اللہ کی کوئی حد و نہایت نہیں. اور جیسے ہماری اور آپ کی حد و نہایت ہے نا، ویسے اللہ تعالیٰ کی حد و نہایت نہیں ہے. ولا معدود، اور اللہ تعالیٰ عدد و کثرت والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عدد و کثرت والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عدد و کثرت والا نہیں ہے بولو کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کمیات متصلہ کا محل ہے، نہ اللہ تعالیٰ کمیات منفصلہ کا محل ہے. کمیات متصلہ کی مثال مقدار ہے اور کمیات منفصلہ کی مثال اعداد ہے. تو نہ اللہ تعالیٰ اعداد کا محل ہے، نہ اللہ تعالیٰ مقدار کا محل ہے. نہ اللہ تعالیٰ کے اندر طول عرض نہیں پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قابل ابعاد ثلاثہ نہیں ہے، اللہ ذو ابعاد ثلاثہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں مقدار اور ابعاد نہیں پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کمیات منفصلہ کا بھی محل نہیں ہے، انہیں اللہ تعالیٰ اعداد کا محل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں اس کو گنا جا سکے. جیسے کہ تم سب لوگوں کو ہم گن سکتے ہیں، یا کوئی دوسرا اگر ہم لوگوں کو گنے گا تو ہم اعداد کے محل ہیں، گن سکتا ہم کو 1 2 3 4. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو گنا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ عدد کے اندر نہیں آ سکتا، اس کو گنا نہیں سکتا. اللہ معدود نہیں ہے. دیکھو جی، لا معدود انہوں نے کہا، لا محدود کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تو نہ تو عدد والا ہے کہ اللہ کو گنا جا سکے، نہ اللہ کثرت والا ہے کہ اللہ زیادہ اس کو گنا جا سکے. دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے. اور شارح نے اس کی تشریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو کمیات متصلہ مقدار کا محل ہے اور نہ کمیات منفصلہ اعداد کا محل ہے. دونوں میں سے کسی کا محل اللہ تعالیٰ نہیں ہے. کمیات متصلہ اور کمیات منفصلہ ان دونوں کا محل نہیں ہے. سمجھو ذرا سا تھوڑی سی تفصیل. کم کی 2 قسمیں ہیں، کم متصل اور کم منفصل. کم متصل کی مثال مقدار ہے اور کم منفصل کی مثال اعداد ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ تو کمیات متصلہ کا محل ہے، نہ اللہ تعالیٰ کمیات منفصلہ کا محل ہے. دونوں میں سے کسی کا محل نہیں اللہ تعالیٰ. کم کی تعریف کیا ہے؟ کم وہ عرض ہے جو بذات تقسیم کو قبول کرے. کم وہ عرض ہے جو بذات تقسیم کو قبول کرے. کم کی 2 قسمیں ہیں، کم متصل اور کم منفصل. کم متصل کسے کہتے ہیں؟ کم متصل وہ عرض ہے جو بذات تقسیم کو قبول کرے اور تقسیم کو قبول کرنے کے نتیجے میں اس کے 2 حصے ہوں اور دونوں حصوں کے درمیان کوئی قدر مشترک ہو، کوئی پوائنٹ ہو جو پوائنٹ دونوں کے درمیان قدر مشترک ہو، یعنی ایک کا مبدا ہو تو دوسرے کا منتہا ہو. ایسے کم کو کم متصل کہا جاتا ہے. جیسے ایک بالشت ایک لمبا خط ہے، ٹھیک ہے. یہ خط بذات تقسیم کو قبول کرتا ہے اور تقسیم قبول کرنے کے نتیجے میں اس کے 2 حصے ہوں گے، ایک ادھر ایک ادھر. تو ایک بالشت خط کو 2 برابر حصوں میں آدھا آدھا بالشت کر کے ہم تقسیم کرتے ہیں. تقسیم کے نتیجے میں اس کے 2 حصے ہوں گے اور دونوں حصوں کے درمیان ایک پوائنٹ ہوگا بیچ میں، جو پوائنٹ دونوں کے لیے قدر مشترک ہوگا، دونوں کے لیے حد مشترک ہوگا. یعنی ایک کا وہ مبدا ہوگا تو دوسرے کا منتہا ہوگا، اور ایک کا منتہا پر دوسرے کا مبدا ہوگا. ادھر سے اس کے لیے اگر یہ منتہا ہے تو ادھر کے لیے کیا ہوگا؟ مبدا. اور ادھر سے اس ادھر کے لیے اگر یہ منتہا ہے تو ادھر کے لیے کیا ہوگا؟ مبدا ہوگا.
اور وہ جو بیچ کا نقطہ ہے وہ دونوں کے درمیان حد مشترک ہے، دونوں درمیان حد مشترک ہے۔ تو اب یہ خط کیا ہے؟ کم متصل ہے۔ تو کم متصل وہ عرض ہے جو بذات تقسیم کو قبول کرے اور تقسیم کے تیم دونوں دو حصے ہوں اور دونوں کے درمیان کوئی حد مشترک ہو، جو حد مشترک دونوں میں معتبر ہو، یعنی ایک کا مبدا اور ایک کا منتہا ہو۔ ایسے کم کو کم متصل کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے دی، ایک بالشت خط ہے، اس ایک بالشت خط کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، بیچ میں نقطہ رکھ کر کے، اب وہ نقطہ رکھ کر تقسیم کیا، آدھا بالش ادھر آدھا بالش ادھر، وہ نقطہ ایک طرف کا مبدا ہے، دوسری طرف منتہا ہے، اور یہ نقطہ دونوں جانب معتبر ہے اور دونوں جانب وہ حد مشترک ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ وہ نقطہ حد فاصل ہے، دونوں حد مشترک ہے اور دونوں جانب اس کا اعتبار کیا گیا ہے، دونوں جانب اعتبار کیا جائے مطلب ایک کا مبدا ایک کا منتہا، یہ مطلب معتبر ہونے کا۔ تو یہ جو مثال دی یہ کم متصل کی مثال ہے۔ پھر کم متصل کی دو قسمیں ہیں، ایک غیر قارئ ایک قارئ۔ کم متصل غیر قارئ وہ کم ہے جس کی تقسیم کے نتیجے میں جو اجزاء ہوں وہ اجزاء بالفعل موجود نہ ہوں، یکبارگی ایک ساتھ موجود نہ ہوں۔ ایسے کم متصل کو کم متصل غیر قارئ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال زمانہ ہے۔ زمانہ کم متصل ہے، غیر قارئ ہے، کیونکہ تقسیم کے نتیجے میں زمانے کے اجزاء بالفعل ایک ساتھ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ تقسیم کے نتیجے میں اس کے سارے اجزاء ایک وقت موجود نہیں ہوتے، ہوتے ہیں پکڑ کر رکھو، سب کو ایک ساتھ رہے گا۔ اور کم متصل کی دوسری قسم قارئ ذات ہے، اور قارئ ذات وہ کم متصل ہے کہ جس کی جب بھی تقسیم ہو تو تقسیم کے نتیجے میں اس کے سارے اجزاء بالفعل ایک وقت میں موجود ہوں۔ جیسے یہی ہے، یہ ہے کم متصل ہے، اس کی جب بھی تقسیم ہم کریں گے تو تقسیم کے نتیجے میں اس کے جو اجزاء ہوں گے وہ بالفعل ایک ساتھ موجود ہوں گے، بھاگے گا کہیں نہیں، سب ایک ساتھ ہو جائے گا۔ اور کم متصل قارئ ذات وہ مقدار کہلاتا ہے، وہ ابعاد کہلاتا ہے، وہ اجسام کہلاتا ہے۔ اب کم متصل قارئ ذات جو ہے اگر وہ تینوں جہتوں میں تقسیم کو قبول کرتا ہے تو ایسے کم متصل قارئ ذات کو جسم تعلیمی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ جسم تعلیمی کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ کم متصل قارئ ذات صرف دو جہتوں میں تقسیم کو قبول کرتا ہے تو اس کم متصل قارئ ذات کو سطح کہا جاتا ہے۔ سطح دو جہتوں میں تقسیم قبول کرتا ہے، لمبائی چوڑائی بس، گہرائی میں نہیں۔ اور خط سطح کے منتہا کو کہا جاتا ہے، جو آتا جی سطح کے منتہا کو۔ تو کم متصل قارئ ذات اگر تینوں جہتوں میں تقسیم قبول کرتا ہے، اس کم متصل قارئ ذات کو جس میں تعلیمی کہا جاتا ہے، اور دو جہتوں میں تقسیم قبول کرتا ہے تو سطح کہا جاتا ہے، اور ایک جہت تقسیم کرتا ہے تو اس کو خط کہا جاتا ہے۔ سطح جس میں تعلیمی کا منتہا ہے، خط سطح کا منتہا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زمانہ، جسم، سطح، خط، یہ سب کے سب یہ سب کے سب کم متصل کے اقسام ہیں۔ کیا یہ کم متصل کے اقسام ہیں؟ زمانہ، اجسام آیان، سطح، خط، یہ سب کس کے اقسام ہیں؟ کم متصل کے اقسام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کمیات متصلہ کا محل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ زمانے کا محل ہے، نہ جسم تعلیمی کا محل ہے، نہ خط کا محل ہے، نہ سطح کا محل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر نہ سطح ہے، نہ خط ہے، نہ اللہ تعالیٰ ذو جسم ہے، نہ اللہ مقداری ہے، نہ اللہ ابعادی ہے، نہ اللہ جسمانی ہے، نہ اللہ پر کوئی زمانہ گزرتا ہے، سب سے اللہ پاک ہے۔ تو اللہ کمیات متصلہ کا محل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ کم کی دوسری قسم اور لو بیٹھو، کم کی دوسری قسم کم منفصل ہے۔ کم منفصل وہ عرض ہے جس کی جب بھی تقسیم ہو تو تقسیم کے نتیجے میں اس کے کم سے کم دو اجزاء ہوں گے، لیکن دونوں کے درمیان کوئی حد مشترک نہیں ہوگی، کوئی پوائنٹ نہیں ہوگا کہ جو دونوں کے درمیان معتبر ہو، ایسا
نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اعداد ہے۔ اعداد میں مثلا 10 کا عدد ہے، یہ 10 اعداد ہیں، ہم 10 کو تقسیم کرتے ہیں، ایک طرف ہم 6 رکھتے ہیں، ایک طرف 4 رکھتے ہیں، تو 10 کا عدد تقسیم ہو گیا 6 اور 4 کے درمیان۔ اب ان 6 اور 4 کے درمیان کوئی ایسا عدد نہیں ہے جو دونوں کے میں حد مشترک ہو، جس کا اعتبار ادھر بھی ہو، اس کا اعتبار ادھر بھی ہو، جس کا ویلو ادھر بھی ہو، جس کے ویلو ادھر بھی ہو، جس کی قیمت ادھر بھی ہو، جس کی قیمت ادھر بھی ہو۔ کیونکہ اگر کوئی عدد بیچ میں ہو جس کا ویلو ادھر ہے، وہ 4 نہیں رہے گا، 5 ہو جائے گا، اور ادھر ویلو اس کو دیتے ہیں تو وہ 6 نہیں بن کر 7 ہو جائے گا۔ جبکہ 10 کو ہم تقسیم کیا تو ایک تو 6 تو 4 ہے۔ اب کوئی بیچ میں حد مشترک ہوگا جس کا اعتبار دونوں جانب ہوگا تو وہ 6 اور 4 6 رہے گا کہ وہ 5 اور 7 بن جائے گا۔ اس لیے اعداد جو ہیں وہ کم منفصل ہے۔ کیا ہے وہ؟ کم منفصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح کمیات متصلہ کا محل نہیں ہے، نہ اللہ مقداری ہے، نہ اللہ جسمانی ہے، نہ اللہ پر کوئی زمانہ گزرتا ہے، نہ اللہ کا کوئی خط ہے، نہ اللہ کو سطح ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کمیات منفصلہ کا بھی محل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ دیکھو ولا معدود، اور اللہ عدد و کثرت والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کمیات متصلہ کا محل نہیں ہے۔ کمیات متصلہ کی مثال جیسے مقدار، اللہ مقداروں کا محل نہیں ہے، اور نہ اللہ کمیات منفصلہ کا محل ہے۔ کمیات منفصلہ کی مثال جیسے اعداد ہیں، اللہ اعداد کا محل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اعداد کا محل نہ ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اعداد کا محل نہ ہونا ظاہر ہے، اللہ کو گنا نہیں جا سکتا ہے، بالکل نہیں۔ آگے بس آگے گنو ہو گیا، کہاں گنو؟ واحد جو ہے، واحد بعض عمر کا واحد کو عدد ہے ہی نہیں۔ اللہ عدد والا نہیں ہے، اس کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ جس کو گنا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معدود۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ معدود۔ تو کچھ لوگوں نے واحد پر عدد کا اطلاق کیا ہی نہیں ہے۔ عدد کے معنی آتا ہے تعدد اور تکثر، تو واحد میں تعدد و تکثر کا معنی ہے؟ عدد کا معنی کیا آتا ہے؟ تعدد تکثر، واحد میں تعدد و تکثر، تو وہاں تو تباعد ہے۔ ولا متبعد ولا متجزد ایسی ابعاد و اجزاء، اللہ تعالیٰ متبعد اور متجزی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ابعاد اور اجزاء والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ٹکڑے ہوں، اللہ کے ٹکڑے ہوں، ایک ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا، جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ کے 3 ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑا خود اللہ، دوسرا ٹکڑا عیسیٰ سب کے ساتھ ٹکڑا علیہ السلام، اور کبھی علیہ السلام کی جگہ پر کہتے ہیں مریم علیہ السلام، اللہ کے 3 ٹکڑے ہیں، اور 3 ٹکڑا مل کر کے وہ اللہ ہو گیا، اور پھر تینوں الگ ہو کر کے بکھر گیا، اس کو تشخیص کا عقیدہ کہا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ذو ابعاد اور ذو اجزاء نہیں ہے، جسے ہمارے ٹکڑے کر لیے جائیں اگر تو ہم ذو ابعاد ذو اجزاء والا ہو جائیں گے، اور ابھی بھی ذو ابعاد ذو اجزاء والے ہم ہیں۔ میرا سر الگ ہے، پیر الگ ہے، انگلیاں الگ ہیں، ہاتھ الگ ہے، سینہ الگ ہے، مونڈا الگ ہے، ناک الگ ہے، سارے اعضاء الگ الگ ہیں۔ ان تمام اعضاء کو ملا کر کے ہم ذو اجزاء ہو گئے، یہ سب ابعاد ہیں، ذو ابعاد ہو گئے۔ تو جیسے ہم ذو ابعاد اور ذو اجزاء ہیں، اللہ تعالیٰ ذو ابعاد ذو اجزاء نہیں ہے۔ تو نہ اللہ کی تجزی ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی تبعض ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی تقسیم ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی تجزی ہو سکتی ہے۔ اللہ قابل تجزی اور قابل تقسیم نہیں ہے، کیونکہ قابل تقسیم اور قابل تجزی کون ہوتا ہے؟ جو ذو جسم ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ ذو جسم ہے ہی نہیں، ذو ابعاد ہے ہی نہیں، تو تجزی اور تقسیم کس کی ہوگی؟ ذو ابعاد اور ذو ابعاد ذو اجزاء کی نا۔ اور جس کے اندر جو جسم والا ہوگا اسی کی تقسیم ہوگی، اور جو جسم والا ہے اس کی تقسیم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ جسم والا نہیں ہے اس لیے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، اور جب تقسیم نہیں ہوگی اس کی تجزی اور تقسیم نہیں ہوگی، اور جب تجزی تقسیم نہیں ہوگی تو ابعاد اور اجزاء کس کے ہوتے ہیں؟ جس کی تجزی تقسیم اسی کو نا۔ اور جب اللہ کی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی ہے تو اس کے ابعاد اور اجزاء کہاں سے ہوں گے؟ سمجھے بات کو؟
ابعاد اور اجزا والا اللہ نہیں ہے، کیونکہ ابعاد اور اجزا کس کے ہوتے ہیں؟ جس کی تقسیم ہو، اور تقسیم کس کی ہوتی ہے؟ ذو ابعاد اور ذو اجسام کی، اور اللہ تعالیٰ نہ ذو ابعاد ہے نہ ذو اجسام ہے، وہ بود اور جسم سے خالی ہے۔ اور ذو ابعاد ذو اجسام کون ہوتے ہیں؟ جس میں تین دوریاں اور تین بود ہو، اللہ تعالیٰ تین بود تین دوریاں ہے ہی نہیں، جب نہیں ہے تو ذو ابعاد ذو اجسام نہیں ہے، جب ذو اجسام ذو ابعاد رہی تو اس کی تقسیم نہیں ہوگی، جب یہ نہیں ہوگی اس کے ابعاد اس کے اجزاء اس کے ابعاد بھی نہیں ہوں گے، اس لیے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اجزاء اور ابعاد والا نہیں ہے۔ ولا مترکب منہا، اور اللہ تعالیٰ ان اجزاء سے مرکب بھی نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ابعاد و اجزاء والا نہیں ہے اسی طرح سے ان ابعاد اور اجزاء سے اللہ مرکب بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر متبعید و متجزی ہوں گے، انہیں ابعاد اور اجزاء والا ہوں گے، تو ان اجزاء اور ان ابعاد سے مرکب ہونے میں اللہ تعالیٰ ان اجزاء اور ابعاد کے محتاج ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ذو اجزاء ذو ابعاد ہوں گے تو ان اجزاء اور ابعاد سے مؤلف اور مرکب ہونے میں اللہ تعالیٰ ان ابعاد اور اجزاء کے محتاج ہوں گے، اور محتاج ہونا ممکن کی شان ہے، اللہ ممکن ہو جائیں گے، اور ممکن حادث ہوا کرتا ہے، اللہ حادث ہو جائیں گے، اور اللہ کے حادث ہونے سے اللہ کا قدیم ہونا باطل ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ذو ابعاد و اجزاء نہیں ہے، نہ ہوں گے اور نہ مرکب ہونا لازم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ متبعید متجزی نہیں ہے، اللہ مرکب بھی نہیں ہے، نہ ان اجزاء سے مرکب ہے اور نہ ان اجزاء کی طرف اللہ تعالیٰ کی تحلیل ہوتی ہے، تو اس کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے متبعید متجزی ہونا مرکب ہونے میں اللہ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے۔ کیا لازم آتا ہے؟ محتاج ہونا لازم آتا ہے، اور محتاج ہونا واحد وجود کے منافی ہے کہ نہیں؟ بولو، ارے واحد وجود ہونا کیا کہتے ہیں؟ محتاج ہونا واحد وجود منافی ہے کہ نہیں؟ اللہ واحد وجود ہے، اور واحد وجود اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، اس کو واحد وجود کہا جاتا ہے۔ اور یہاں ممکن اللہ کا ہونا لازم آتا ہے، اور ممکن تو محتاج ہوتا ہے، تو چونکہ اللہ واحد وجود ہے اور واحد وجود محتاج نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے متبعید متجزی اور مرکب ہونے میں محتاج ہونا لازم آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ متبعید اور متجزی اور مرکب نہیں۔ ولا متبعید ولا متجزی، اللہ ابعاد و اجزاء والا نہیں ہے، اور لیکن ابعاد و اجزاء سے اللہ مرکب ہے، کیونکہ اللہ کے متبعید متجزی اور مرکب ہونے میں وہ احتیاج لازم آتا ہے، جو احتیاج اللہ کے واحد وجود ہونے کے منافی ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کے متبعید اور متجزی ہونے اور اللہ کے مرکب ہونے کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق اعتباری بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس چیز کے اجزاء اور ابعاد ہوتے ہیں اس کی دو حیثیت ہوتی ہے، ایک تو وہ ان اجزاء ان ابعاد سے مرکب ہوتا ہے، ایک تو ان اجزاء ان ابعاد سے مؤلف ہوتا ہے، ان اجزاء ان ابعاد کا مجموعہ ہوتا ہے، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ ان اجزاء ان ابعاد کی طرف اس کی تحلیل اور تقسیم ہوتی ہے، تو حیثیت بھی نہیں۔ تو اجزاء سے مؤلف ہونے اور اجزاء کا مجموعہ ہونے کے اعتبار سے اس مجموعہ کو اس مؤلف کو مرکب کہا جاتا ہے، اور انہی اجزاء کی طرف تحلیل اور تقسیم ہونے کے اعتبار سے اس چیز کو متبعید اور متجزی کہا جاتا ہے۔ تو کسی شے کی دو حیثیت ہے، ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ وہ اجزاء کا مجموعہ ہو، اجزاء سے مؤلف ہو، اس حیثیت کا لحاظ خیال کرتے ہوئے اس چیز کو مرکب کہا جاتا ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ انہی اجزاء کی طرف اس کی تحلیل اور تقسیم ہوتی ہے، اس حیثیت کے لحاظ خیال کرتے ہوئے اس چیز کو متبعید اور متجزی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ متبعید اور متجزی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ان اجزاء کی طرف تقسیم و تحلیل نہیں ہوتی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ مرکب ہے کہ ان اجزاء سے اللہ مرکب ہو کر بناؤ، تو اس پر بات نہیں ہے۔ وہی کہتے ہیں فما لہو اجزاء، بس جس چیز کے لیے اجزاء ہوتے ہیں اس چیز کا ان اجزاء سے اس کے مرکب ہونے کے اعتبار سے اس چیز کا نام مرکب رکھا جاتا ہے، اور انہی اجزاء کی طرف اس چیز کے منحل ہونے کے اعتبار سے اس چیز کا نام متبعید اور متجزی رکھا جاتا ہے۔ ولا متناہی، اللہ تعالیٰ متناہی نہیں ہے،
کیوں متناہی نہیں ہے؟ لأن ذلك من صفات المقادیر والاعداد، مقدار متناہی ہوتا ہے اور اعداد متناہی ہوتے ہیں۔ اعداد ایک سے لے کر گنتے جاؤ، گنتے 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 کہیں نہ کہیں جا کر رکو گے تو متناہی اعداد ہوتے ہیں، متناہی مقدار ہوتا ہے، کیونکہ مقدار میں طول عرض عمق ہوتا ہے، مقدار ذو ابعاد ہوتا ہے، مقدار ذو اجسام ہوتا ہے۔ تو جو ذو اجسام اور ذو ابعاد ہیں تو اس کی حد و نہایت ہوگی، اور جو عدد ہے اس کی حد و نہایت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نہ عدد والا ہے نہ اللہ تعالیٰ مقدار والا ہے، اللہ مقدار اور عدد دونوں سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ متناہی نہیں ہو سکتے۔ ولا متناہی، اور اللہ تعالیٰ متناہی نہیں ہے، کیونکہ متناہی ہونا مقدار اور اعداد کی صفات میں سے ہے، اور اللہ مقدار ہونے سے پاک ہے، کیونکہ جو مقدار ہوگا وہ متجزی ہو جائے گا، اور اللہ متجزی نہیں ہے، اس لیے اللہ مقدار نہیں ہے۔ اور مقدار ہونا اعداد کی صفات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ عدد و کثرت والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ متناہی بھی نہیں ہے۔ وہاں کہا ولا معدود، اور یہاں کہ ولا متناہی۔ سب دونوں کو ذکر کر کے اس کا لازم معنی متناہی کرنا ہی اس کا جو لازم معنی ہے اعداد کا لا اللہ کا قدیم ہونا، واللہ والمحدث للعالم هو اللہ، اللہ کہنے سے اللہ کا قدیم ہونا لازمی طور پر معلوم ہو ہی گیا، مگر پھر بھی اللہ کے قدیم ہونے کی موجود نے صراحت کر دی ہے۔ پھر صراحت والمحدث للعالم هو اللہ الواحد القدیم۔ اسی طرح گرچہ اللہ کا متناہی نہ ہونا اللہ کے معدود ہونے کی نفی کرنے سے معلوم ہو گیا، مگر التزامی طور معلوم ہوا، اور اسی کو صراحت کے ساتھ اسپشٹ روپ میں واضح کر دیا، تشریح کر کے اور زیادہ اس کو واضح کرنے کے لیے تشریح کر کے صراحت کر دیا، واضح کر دیا۔ ولا یوسف بالماہیت ای المجانسۃ للاشیاء لأن معنی قولنا ما هو من ای جنس هو والمجانسۃ توجب الكمال للمجانسات بفصول مقدمۃ فیلزم الترکیب۔ شرطی پڑھا ہوگا۔ اللہ ماہیت کے ساتھ متصف نہیں ہے، کیا ہوا جی؟ اللہ ماہیت کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ ماہیت کے معنی مجانست، ماہیت معنی مجانست، اللہ مجانست کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ مجانست کے معنی ہم جنس ہونا، اللہ تعالیٰ ہم جنس ہونے کے ساتھ متصف نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی کوئی چیز، اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس نہیں ہے جس جنس میں دیگر چیزیں اللہ کے شریک ہوں۔ جیسے ہم لوگوں کی جنس ہے نا، اس جنس میں ہم لوگوں کے ساتھ دوسری چیز شریک ہے۔ ہم لوگوں کی جنس حیوان ہے تو حیوان ہونے میں دوسری چیزیں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ کتا، بلی، سور، چچندر، گون، اندر، بندر، الو، پیلو، کیڑا مکوڑا، یہ سب ہے حیوان ہونے میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کتا نہیں کرتے، اسی لیے ہم لوگ کتا نہیں کرتے، اسی لیے ہم لوگوں کو جیسے تیسے کھانا مل جاتا ہے تو ہم لوگ کیڑا مکوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ تھا کام کرنا اس کو کیا بولے ہم، اسی لیے جیسے تیسے کھانا مل جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ ہم کو دے رہا ہے کھانا، جیسے بھی دے تو رہا ہے، کچھ لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتا ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ ماہیت کے ساتھ متصف نہیں ہے، یعنی اللہ مجانست کے ساتھ متصف نہیں ہے، اللہ شریک جنس ہونے کے ساتھ متصف نہیں ہے، یعنی کوئی جنس نہیں ہے جس جنس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسری چیز شریک ہو، ایسا نہیں۔ جیسے ہماری ایک جنس ہے جس جنس میں دوسری چیزیں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ شارع نے ماہیت کی تفسیر مجانست سے کیوں کی؟ اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ ماہیت ما ہوا سے ماخوذ ہے، اور ما ہوا کا لفظ کسی چیز کی جنس دریافت کرنے کے لیے آتا ہے،
کیا تھا؟ کسی چیز کی جنس تیار الانسان و ما ہوا، انسان کا کیا مطلب، اس کی جنس کیا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ الانسان حیوان. تو لفظ ماہیت ماخوذ ہے ما ہوا سے، اور ما ہوا کسی چیز کی جنس دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. ما ہوا کے ذریعے کسی چیز کی جنس دریافت کی جاتی ہے، جسے انسان کی جنس دریافت کرنے کے لیے بولا جاتا ہے الانسان و ما ہوا، الفرس و ما ہوا، البقر و ما ہوا. تو جب ما ہوا جنس دریافت کرنے کے لیے یہاں پر ہے تو جواب کیا ہوگا؟ الانسان حیوان، البقر حیوان، الفرس حیوان، الکلب حیوان، الخنزیر حیوان، البل والبل حیوان. اسے مثال دیا جائے گا. تو چونکہ ماہیت ما ہوا سے ماخوذ ہے اور ما ہوا کسی چیز کی جنس دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے شارع نے ماہیت کی تفسیر مجانست سے کی ہے. آئی بات سمجھ میں ہے؟ جنس بات اللہ تعالیٰ شریک جنس ہونے کے ساتھ متصل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس نہیں ہے جس جنس میں دوسرے چیزیں اللہ کے ساتھ شریک ہوں، ایسا نہیں ہے. اللہ شریک جنس ہونے کے ساتھ متصل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی کوئی جنس ایسی کیوں نہیں جس جنس سے دوسرے لوگ اس کے ساتھ شریک ہو، ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اگر اللہ کی کوئی جنس ہو جس جنس میں دوسری چیزیں اللہ کے ساتھ شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ کو جنس میں شریک شرکائے جنس سے امتیاز کرنے کے لیے، اللہ کے ممتاز ہونے کے لیے اللہ کو فصل کی ضرورت پڑے گی. جو فصل اللہ کو شریک جنس افراد سے ممتاز کرے گا، اللہ کو ضرورت پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ کو دیگر شرکائے جنس سے ممتاز کرنے کے لیے اور ممتاز ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی فصل کی ضرورت پڑے گی، جو فصل اللہ کے لیے قیام ہوگا اور جو فصل اللہ تعالیٰ کو دیگر شرکائے جنس سے ممتاز کرے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ کا جنس اور فصل سے مرکب ہونا لازم آئے گا. اگر اللہ تعالیٰ کو شریک جنس اور ساتھ متصل مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جنس اور فصل سے مرکب ہونا لازم آئے گا. جیسے ہم اور تم جنس اور فصل سے مرکب ہو رہی ہیں، ہم حیوان اور ناطق سے مرکب ہیں. ہمارے لیے جنس ہے، جس جنس میں گھوڑا گدھا بیل بکری سور خچر بندر چچور ہمارے ساتھ شریک ہے، اور یہ شرکائے جنس سے ہم ممتاز ہونے کے لیے ہمیں فصل کی ضرورت پڑتی ہے. اور وہ فصل کیا ہے؟ ناطق ہے، جو فصل دیگر شرکائے جنس ہم کو ممتاز کرتا ہے. تو اب دیگر شرکائے جنس سے ہمارے ممتاز ہونے کے لیے ہم محتاج ہوں گے جنس کے اور فصل کے، تو ہمارا جنس اور فصل سے مرکب ہونا لازم آئے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ کو ہم جنس ہونے کے ساتھ متصل مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جنس اور فصل سے مرکب ہونا لازم آئے گا، اور اللہ مرکب نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ماہیت کے ساتھ متصل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ماہیت کے ساتھ متصل نہیں ہے، انہیں اشیاء کے شریک جنس ہونے کے ساتھ متصل نہیں ہے. ماہیت کو سے مجانست سے کیوں کیا؟ اس کی وجہ کہ ماہیت کی تشریح مجانست سے اس وجہ سے کی کہ ہمارے قول ما ہوا کا مطلب من ای جنس ہوا ہے. ما ہوا کا مطلب کیا ہے؟ من ای جنس ہوا ہے. الانسان ما ہوا، الانسان من جنس ہوا، انسان کس جنس سے تعلق ہے یہ مطلب ہے. اور شریک جنس ہونا شرکائے جنس سے ذاتی فصول کے ذریعے امتیاز پیدا کرتا ہے، اور شریک جنس ہونا شرکائے جنس سے ذاتی فصول کے ذریعے ممتاز کرتا ہے، امتیاز پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر شریک جنس ہوں گے تو شرکائے جنس سے اللہ تعالیٰ ممتاز کیسے ہوں گے؟ ذاتی فصول کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ کا جنس اور فصل سے جنس اور فصل کا محتاج ہونا لازم آئے گا، اور جنس اور فصل اللہ کا مرکب ہونا لازم آئے گا، اور اللہ مرکب کسی چیز سے نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ماہیت سے متصل نہیں ہے. والمجانست، اور شریک جنس ہونا شرکائے جنس سے ذاتی فصول کے ذریعے امتیاز پیدا کرتا ہے. ہمارا ذاتی فصل کیا ہے؟ ناطق. ہمارا ذاتی فصل کیا ہے؟ ناطق. اور کیا ہے؟ حساس. تو حساس اور ناطق یہ ہمیں ممتاز کرتا ہے دیگر شرکائے جنس سے. کہنا کرتا ہے ولا بالکیفیت، اور اللہ تعالیٰ کیفیت کے ساتھ متصل نہیں ہے. اللہ کیفیت کے ساتھ مار دیں گے، اللہ کیفیت کے ساتھ متصل نہیں ہے. کیفیت کا مطلب
یعنی اللہ نہ تو سفید ہے، نہ کالا پیلا ہے، نہ اجلا ہے، کسی رنگ کے ساتھ اللہ متصف نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کھٹا میٹھا جو ذائقے ہیں ان ذائقوں میں سے کسی ذائقے کے ساتھ اللہ متصف نہیں ہے۔ ارے ذائقے کی 9 قسمیں ہیں نا، ان 9 قسموں میں سے کسی کے ساتھ اللہ متصف نہیں ہے۔ نہ اللہ کھٹا ہے، میٹھا ہے، نہ پھیکا ہے، نہ کڑوا ہے، کسی اللہ کا نہیں ہے۔ ارے اللہ کو چکھ کر دیکھیں گے وہ کڑوا لگ رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی رنگ کے ساتھ متصف نہیں ہے، اور اللہ جو 9 ذائقے ان 9 ذائقوں میں سے کسی ذائقے کے ساتھ اللہ متصف نہیں ہے۔ اور بو کی جو 2 قسمیں خوشبو اور بدبو، ان خوشبو بدبو میں سے کسی کا اللہ متصف نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حرارت برودت کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ اللہ کو صورت دیکھنے کا گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، تو ان دونوں میں کسی سے اللہ متصف نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رطوبت اور یبوست کے ساتھ بھی اللہ متصف نہیں ہے۔ یعنی کیفیات کی جو 2 قسمیں ہیں، چاہے ان کیفیات کا ادراک اور احساس حواس 5 ظاہرہ کے ذریعے ہو یا حواس 5 باطنہ کے ذریعے ہو۔ حواس 5 ظاہرہ کے جن کیفیات کا ادراک اور احساس ہوتا ہے، اس کی مثال رنگ ہے، مزہ ہے، بو ہے، حرارت رطوبت ہے، برودت ہے، یبوست ہے۔ ظاہر بات ہے ان کا ادراک کیسے ہوتا ہے؟ حواس 5 ظاہرہ سے ہوتا ہے۔ رنج ہے، خوشی ہے، اس کا ادراک کیسے ہوتا ہے؟ حواس 5 باطنہ سے ہوتا ہے۔ تو چاہے ان کیفیات کے ادراک حواس 5 ظاہرہ سے ہو یا حواس 5 باطنہ سے ہو، کسی کے ذریعے بھی ہو، ان کیفیات میں سے کسی کا اللہ متصف نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی متصف نہیں ہے کہ کیفیات اجسام کی صفات میں سے ہیں۔ رنگ کے ساتھ، مزہ کے ساتھ، بو کے ساتھ، حرارت رطوبت کے ساتھ، رطوبت یبوست کے ساتھ متصف کون ہوتے ہیں؟ اجسام ہوتے ہیں۔ اور جسم کی جب اللہ سے نفی ہو گئی تو ان کیفیات کی بھی اللہ سے نفی ہو جائے گی۔ اور ان کیفیات کے ساتھ متصف ہونا کس کا؟ خاص ہے، جسم کا ہے نا۔ اور رنگین جسم ہوتا ہے نا جی، رنگین جسم ہوتا ہے، کھٹا میٹھا پھیکا کڑوا جسم ہوتا ہے، بدبو خوشبو جسم ہوتا ہے، ہار اور بارش جسم ہوتا ہے، مرطوب اور یابس جسم ہوتا ہے۔ یہ سب اجسام کے خاصہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب جو جسم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کیفیات متصف بھی نہیں ہے۔ اور ان کیفیات سے اللہ متصف اس لیے بھی نہیں ہے کہ کیفیات مزاج اور ترکیب کے تابع ہے، اور اللہ ترکیب سے پاک ہے، اس سے اس کے تابع سے پاک ہوگا۔ مزاج، مزاج کسے کہا جاتا؟ مزاج یہ باب مفعلت کا مصدر ہے، یہ ممازجت کے معنی میں ہے، ملانا۔ مزاج چند متضاد خاصیت اور متضاد تاثر رکھنے والی چیزوں کو ملا کر ایک معتدل کیفیت پیدا کر دینے کا نام مزاج ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ مزاج ہے۔ تو چند متضاد خاصیت اور متضاد تاثر رکھنے والی چیزوں کو ملا کر معتدل کیفیت پیدا کر دینا، اس کا نام ہے مزاج۔ تو اللہ تعالیٰ کیفیت سے متصف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کیفیت مزاج کی اور ترکیب کے تابع ہے۔ مزاج ممازجت کے معنی ہے، اس معنی آمیزش اور ملاوٹ۔ تو چونکہ کیفیت ملاوٹ کے اور ترکیب کے تابع ہے، اور اللہ ترکیب سے اور ملاوٹ سے پاک ہے، مرکب سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کیفیت سے بھی پاک ہے۔ ولا بالکیفیت، اور اللہ تعالیٰ کیفیت کے ساتھ متصف نہیں ہے، نہ رنگ، مزہ، بو، حرارت، رطوبت، برودت، رطوبت، یبوست وغیرہ کے ساتھ متصف نہیں ہے، جو اجسام کی صفات میں سے ہیں اور مزاج و ترکیب کے تابع ہیں۔ مزاج و ترکیب کے تابع، مزاج مطلب ملاوٹ، آمدی